يتدبرون القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی اس مبارک ترتیب میں آپ سب تشریف لاتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ اپنے عظیم کلام کو ہم رک رک کر پڑھ رہے ہیں، اور وہ عظیم سعادت جو اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رک رک کے پڑھو۔ تو وہ جو قرآن کا حکم ہے کہ اسے پڑھنے سے پہلے اس حکم کا خیال رکھا جائے کہ آپ اسے رک رک کے پڑھیں، تو الحمدللہ ہماری وہی ترتیب ہے۔ 2 آیات ہوتی ہیں، 3 آیات ہوتی ہیں، 4 آیات ہوتی ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور قرآن کی ہر آیت کو اسی طرح سمجھنے کی سعادت حاصل کی جائے جس طرح قرآن نے اسے نازل کیا۔ آج انشاءاللہ سورہ شعراء میں اگلی آیات پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اگلا جمعہ ہماری سورہ شعراء مکمل ہو جائے گی، اور اللہ اس سورت کو بھی لفظ بلفظ پڑھنے اور سمجھنے کا ہم سب کو موقع دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے، آیت نمبر 214 سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو نیچے کر لیجئے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، تو میں تمہارے کاموں سے بری ہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پہ بھروسہ کیجئے جو سب سے غالب ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سارا علم رکھنے والا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ خوبصورت آیات جو حضور علیہ السلام کی محبت میں اتاری گئی ہیں، اور آقا دو جہاں کا عشق اور حضور کی ثنا اور حضور کی نعت اللہ نے قرآن میں جا بجا درج فرمائی۔
ان میں سے کچھ آیات آپ نے سنی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے، بڑے پیار کا اظہار کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ان آیات کو مکمل پیش کر سکوں، اور لیکن اگر آج ممکن نہ ہوا تو اگلے درس میں اس کو ضرور عرض کیا جائے گا۔ یوں تو سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی محبت کی آیات سے بھرپور ہے، لیکن جہاں اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کی محبت کو اپنے پڑھنے والوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تو کچھ ہی موضوعات کے بعد یہ موضوع بھی قرآن میں ضرور آتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کا پیار اور عشق قرآن پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اگر صاحب قرآن سے ہی محبت نہ ہو تو قرآن سے محبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سے محبت، اللہ کے کلام سے پیار، اس سے پہلے اللہ کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے۔ تو قرآن بار بار کچھ ہی موضوعات کے بعد ایسا ضرور آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہی آیات ہیں جو آقا دو جہاں کے عشق سے، محبت سے لبریز ہیں۔ آئیے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ یوں کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میری طرف بلائیں، اور یہ آپ کا عمل جو قرآن نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور بلائیں، تو حضور نے اس پہ پھر عمل فرمایا کہ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دی۔ اور اس دور میں صفا کی پہاڑی کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بڑی شدت کی کوئی ضرورت پیش آتی اور اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوتی تو وہ شخص صفا پہ چڑھ جاتا اور وہ آواز دیتا۔ پورا مکہ جانتا تھا کہ جو صفا پہ چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے اور وہ ایسی حالت ہے کہ اب اس شخص کی بات سننی چاہیے۔ تو لوگ دوڑتے پہنچتے اور اس سے پوچھتے کہ تو صفا پہ چڑھ گیا ہے تو بتا تیری کیا ضرورت ہے، یا تجھے کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ تو صفا پہ چڑھ کے بات کر رہا ہے۔ تو وہ پھر اپنا مسئلہ بیان کرتا تو اس کی وہ تکلیف دور کی جاتی، اس کی وہ پریشانی رفع کی جاتی، یا اس کو جو ضرورت ہوتی وہ اسے دی جاتی۔ تو حضور اسلام نے بھی صفا پہ چڑھ کے اعلان فرمایا، آواز دے دی۔ جب آواز دی تو لوگ دوڑے ہوئے آئے، بلکہ جو لوگ نہیں آ سکے انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کوئی شخص صفا پہ چڑھا ہوا ہے اور آواز دے رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتا، تو میری جگہ چلا جا، پتہ کر کیا وہ کیا کہتا ہے۔ تو یوں سارا مکہ صفا کے گرد اکٹھا ہو گیا، جس میں آپ کے اپنے خاندان والے بھی تھے، قریش بھی تھے، آپ کے تمام عزیز و قربا بھی آ گئے، اور انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا حضور کی طرف کہ کیا ہوا، کس طرح آپ کو ایسی حاجت پیش آ گئی کہ آپ صفا پہ چڑھ گئے۔ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اچھا سنو، تم سب آگے ہو تو اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر میں یہ کہوں کہ صفا کی دوسری طرف سے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو ابھی مکہ پہ حملہ کرے گی، اور میں چونکہ صفا پہ چڑھا ہوا ہوں، میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ہے ایک لشکر اور وہ تمہارے ابھی اس مکے پہ حملہ کرے گا، تو کیا میری اس بات کو مانو گے؟ کیا میری اس بات کو تسلیم کرو گے کہ ایسا ہے؟ تو سب نے کہا جی بالکل تسلیم کریں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی آج تک کوئی ایسی غلط بیانی کی نہیں، تو ہم کیسے آپ کا انکار کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انکار کریں۔ آپ نے ٹھیک کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے کہ اگر لشکر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری طرف کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی فوج نہیں، لیکن چونکہ آپ کہہ دیں گے تو ہم بولیے مان لیں گے۔ تو حضور اسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اب میں اسی زبان سے کہتا ہوں کہ انا رسول اللہ۔ اگر تم نے ابھی کہا کہ میری زبان پہ تمہیں اعتماد ہے تو پھر اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور سارے میرا کلمہ پڑھو، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے مجھے میری بات نہ ماننی، تو میری بات سن لو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا، میری بات کو سمجھ لو۔ اب اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا تو بہت ساروں نے انکار کیا، بلکہ ابو لہب تو اسی وقت بدبخت اونچی آواز سے چلا کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟
تو ایسا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا تھا، تو کیا ہمارا وقت ضائع کیا تم نے؟ تو بہت سارے لوگ اپنی گردنیں موڑ کے چل دیے اور انہوں نے حضور کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، قطعاً کوئی توجہ نہیں دی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 6 سال کے بچے تھے، تو آپ نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہا، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ۔ حضور نے دیکھا معصوم بچہ ہے، 6 سال کا ہے، اور اپنی ایڑیاں اٹھا کے، تو وہ جس طرح انداز تھا حضرت علی کا، حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے سینے سے لگایا، ماتھا چوم اور مرحبا کہا۔ یوں بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے یہ خوبصورت عمل کیا۔ تو اللہ نے جو حکم دیا آپ کو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میری طرف بلائیں، تو یہ وہ عظیم عمل ہے جو آج ہمیں جس کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر کے اندر سے کریں، اور اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے کوشش کریں۔ باہر آپ نیکی پھیلاتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں کو نیک بنا رہے ہیں، اچھی باتیں سناتے رہتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ عزیزوں میں کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے گھر والوں میں بالکل ہی نہیں کرتے، تو یہ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ سب سے زیادہ حق آپ کے گھر والوں کا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو قبول کریں، ان کا سب سے زیادہ حق ہے، اور جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اس عظیم عمل کو اس طرح سے سر انجام دیا جائے کہ اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی طرف تو یہ کہا گیا، یار میری بات سنیں بھائی، اللہ کے نبی کو تو کہا ہی گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ اصل میں یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے، مجھے اور آپ کو کہا گیا۔ آپ کو خود نہیں آواز آ رہی دروازے اس کو عائشہ دیں کوئی، تو یہ اصل میں حکم بولیے میرے اور آپ کے لیے ہے۔ حضور کو تو آپ کو تو اللہ نے چاہنا ہی تھا، ظاہر ہے اللہ نے وہی آپ کی طرف ہی کرنی تھی، لیکن اصل میں سارے حکم حضور کی امت کے لیے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو کہا جائے ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں، اور ضرور ایسا عمل کریں کہ ہمارے گھر والے نیکی کی طرف آتے رہیں۔ چونکہ ہم ایسا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ ایک پہیے میں اگر گاڑی کی ہوا ہے، دوسرا پہیہ پنچر ہے، تو کبھی بھی وہ گاڑی نہیں چل سکے گی۔ آپ کسی صورت بھی اس سکون کو نہیں لے سکتے جو اگر آپ کو اللہ نے دین کا سکون دیا ہوا ہے، اگر آپ کی بیوی کے اندر وہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کے اندر وہ نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ فضا نہیں ہے، آپ گھر کے ماحول میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ دین پہ چلنا فائدہ مند ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو دین پہ لانے کی پوری کوشش کیجیے، اس کے لیے پوری کوشش تج دیجیے، کسی طرح میرے گھر کے اندر دین پہنچ جائے۔ حضور کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا کعبے میں تبلیغ بعد میں کیجیے گا، باقیوں کو مومن بعد میں بنائیے، پہلے اپنے گھر والوں کے اندر تبلیغ کیجیے، اپنے گھر والوں کو پہلے نیکی پہ لائیے۔ یہاں عجیب حال ہے، محترم خود تہجد گزار ہیں، بیٹا جمعہ بھی نہیں پڑھتا، محترم خود تو بڑی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بیوی کو جو ہے وہ باتا سا بھی نہیں آتا، محترم خود تو پوری داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے اور بڑا نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں وہ داڑھی مونڈ ہیں۔ تو یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ کیا اس طرح کے انداز ہوتا ہے کیا؟ آپ کے گھر کے اندر ہی اگر وہ خوشبو نہیں پھیلی اور گھر کے اندر ہی وہ اگر برکت نہیں گئی ہوئی، تو آپ کیوں فراڈ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کس طرح کا فراڈ لگایا ہوا ہے؟ تو ایسا نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، انشاءاللہ کہیں ذرا۔ بلکہ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اور حضور اسلام کی حدیث بھی موجود ہے، اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عورتیں تم پہ حاوی ہو جائیں، جب تمہاری عورتیں تم پہ قبضہ کر لیں، تمہاری عورتیں تم پہ زیادہ زوراور ہو جائیں، تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زمین کے اوپر نہ رہو، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ یعنی اس سے پہلے، اس سے بہتر مر جاؤ تم، کہ تمہاری بات تمہارے گھر والے بھی نہیں سنتے۔ کیا کرتے ہو زمین پہ زندہ رہ کے؟ چلے جاؤ دنیا سے۔
کہ تمہارا اپنے گھر پہ ہی کنٹرول نہیں ہے، اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں، اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں. کیا کرنا ہے زندگی میں؟ اور کیا مطلب دوستوں پہ جا کے، عزیزوں پہ جا کے آپ نے روب جمانا؟ گھر والے کدھر آپ کے؟ تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہہ دیجئے یہ وہ ہماری سب کی ایک تکلیف ہے جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم، جتنا دکھ کیا جائے کم، کہ گھر کے اندر دین کو نافذ کرنا. گھر کے اندر بھئی آپ کو یہ 5-6 مرلے کا گھر ملا ہوا ہے، اس کو تو ایک چھوٹا سا وہ علاقہ ہے. 5-6 مرلے ہوتے کیا ہیں؟ 10 مرلے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر آپ کی حکومت ہے. اس میں تو عمران خان حکمران نہیں نا، اس میں تو نواز شریف حکمران نہیں، بولو. اس میں تو کوئی اور حکمران نہیں ہے، اس میں تو تیری حکومت ہے نا. تو اس کا حاکم ہے، وزیر ہے، تو اس کا وزیر خزانہ ہے، تو اس کا وزیر توانائی ہے، تو اس کا وزیر بہبود ہے. سارا کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے. وہاں دین نافذ نہیں کیا اور باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جی زمانے میں علماء کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ مولویوں نے آج تک کیا کیا ہمارے لیے، یہ دین کہاں گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. بھائی لوگوں کی کیا بات کرتے ہو؟ اپنے گھر کی 6 مرلے کی بات کرنا. اس 6 مرلے کے اندر تو کیا کرتا ہے؟ اس 6 مرلے کے اندر تیری حکومت کہاں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نبی اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو. باقی بعد میں ہوگا، باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے. اپنے گھر کے اندر دیکھو کیا ہے ہی کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی نیکی کرتا ہے نہیں کرتا، پرواہ کوئی نہیں. اور باتیں سن لو ان سے، پورے جہان کی سنائیں گے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، غزہ کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں دعا کرو، وہاں دعا. اپنے گھر کے لیے تو دعا کر لو، اپنی بیوی کے لیے تو کر لو پہلے، اپنے بچوں کے لیے تو پہلے دعا کر لو. فکر تمہیں پڑ گئی ہے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، اتنی زیادہ تمہیں فکر پڑی. تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہہ دیں تو اللہ نے اپنے نبی کو خوبصورت حکم دیا کہ اپنے گھر سے آغاز کیجیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیر و مرشد حضور ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. نہیں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اسلام آباد سے پیر و مرشد ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب آپ تشریف لائے. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے گھر سے آغاز کیجئے. تو اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کہہ دیجئے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کیا جائے، اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول بنایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ تمام اصول جو دین کو نافذ کرنے کے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر نافذ کیے جائیں. اس کے لیے قرآن نے مختلف اصول دیے. ایک جگہ یوں فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور ضرور اس پہ عمل کرو کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف راغب کرو. اس پہ قطعاً ذرا سا بھی دل میں ہمدردی نہ لاؤ اور نماز کے لیے اپنے گھر کے اندر پورا ماحول بنا لو. پھر قرآن کی تلاوت کو گھر کے اندر خود کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. خود قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو نظر آئیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے نیکی کی دعوت اور نیکی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ کا انداز ہوگا قرآن پڑھنے کا وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. بجائے یہ کہ مسجد سے حفاظ کو بلا لیا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں آپ کے گھر آ کے قرآن. اور بھائی آپ نے خود کب پڑھنا ہے؟ خود پڑھیے، گھر کے اندر ماحول خود بنائیے قرآن کا، تلاوت کو شعار بنائیے. پھر اپنے گھر میں دین لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین والوں کو اپنے گھر میں بلا لیا جائے، مجلس ذکر کیا جائے، ہفتے میں ایک بار، ماہانہ ایک بار، سالانہ ایک بار. ضرور اپنے گھر میں علماء کو، نعت خوان حضرات کو، قراء حضرات کو، صوفیاء کو، اہل دل کو، اہل نظر کو، اور وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر آئیں گے تو رحمت بھی ساتھ آئے گی،
قرآن نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو وہ رحمت تم اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو تو کسی نیک کو اپنے گھر لے آؤ، رحمت بھی ساتھ ہی چل کے آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو دعوت دین دیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دھیان کیجیے گا، اے نبی اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے، اپنے پروں کو نیچے کر لیجیے، اپنے پروں کو نیچے کیجیے۔ آقا دو جہاں آپ کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، جو مرتبے اور مقام دیے ہیں، جو آپ کو اللہ نے رحمتوں سے فضل سے نوازا ہوا ہے، اور اگر حضور اپنے ہی درجے پہ رہتے اور اسی محبوبیت کے درجے پہ ہی آپ ساری زندگی گزار جاتے اور وہاں سے اس نیچے آ کر اپنے ان درد مند امتیوں کی طرف رجوع نہ کرتے، تو کیسے ہوتا کہ آقا دو جہاں کی اتنی عظمت و شان اور اتنی عظمت و شان والی حیثیت وہ کس طرح سے آپ لوگوں کے درمیان آ کے پھیلا پاتے؟ لہذا اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی آپ یقیناً بہت بڑی عزت کے مالک ہیں، بہت بڑی آپ کو فضیلتیں ملی ہیں، لیکن آپ کے جو اہل ایمان ہیں ان کے سامنے جب آپ آئیں تو اپنے پروں کو نیچے کر لیا کریں، اپنے آپ کو جھکا لیا کریں۔ پھر یہ وہ عزت و فضیلت کا انداز اور وہ ایک بڑا انداز بنانا، اور بلکہ بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ اگر حضور اپنی اصل حیثیت میں دنیا میں آتے تو کوئی شخص آپ کی طرف نظر ہی نہ کر پاتا، دیکھ ہی نہ پاتا آپ کو، کہ اتنی عظمت و شان کی حیثیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی آپ اپنے پروں کو نیچے کیجیے۔ تو حضور نے کتنا اس پہ عمل کیا، کس قدر پھر آپ نے اپنی عاجزی کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کس طرح آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور چونکہ آپ کو اللہ نے نبوت کا رعب عطا کیا ہے، اس رعب کا اتنا انداز بڑا تھا کہ لوگ آپ کے قریب آتے تو کانپنا شروع کر دیتے، کانپ جاتے حضور کے قریب آ کے، اتنی وہ رعب کی کیفیت ہوتی۔ تو وہ قریب آیا تو کانپنے لگا، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی مجھ سے نہ ڈر، میں ایک وہ شخص ہوں جو اس عورت کا بیٹا ہے جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، تسلی رکھ، میں ایک عام عورت کا ہی بیٹا ہوں، تو میرے قریب آ۔ یعنی حضور نے اسے تسلی دے دی، اور اگر حضور اسی روب میں بیٹھے رہتے تو اس کا کیا حال ہوتا۔ لہذا آقا دو جہاں کا یہ انداز کہ آپ نے ہمیشہ اپنی اس حیثیت سے باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ محبت کی، اور وہ جو لوگ دل میں رکھتے ہیں جذبہ کہ ہم حضور کے قریب آئیں۔ ایک ساتھی ایسے بھی تھے حضور کے کہ درس ہو رہا تھا تو وہ آ گئے درس میں، تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ موجود ہے آگے لیکن صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ کوشش کرنے لگے کہ میں جہاں جہاں سے مجھے جگہ ملے میں گزرتا ہوا حضور کے قریب تر چلا جاؤں۔ ایک صف سے گزرے، دوسری سے گزرے، تیسری سے گزرے، لیکن صحابہ جم کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ میں جگہ کم بھی تھی، تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی حضور تک آتے ہوئے۔ حضور نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ میری طرف آنا چاہتے ہیں، حضور خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا صحابی سے جگہ دو، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ حضور نے راستہ بنوایا اس کے لیے، بھائی آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے قریب۔ حضور نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو یوں حضور نے اپنی اس حیثیت سے باہر نکل کر محبت فرمائی، اور یہ وہ میرے نبی کا انداز ہے کہ آپ بہترین نفسیات سمجھنے والے ہیں۔ نفسیات کو جاننا آپ سے بڑھ کے نہیں دیکھا گیا، کہ آپ اس قدر نفسیات کو قریب سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے کہ وہ درس کے دوران آئے تو حضور آپ کا چونکہ چہرہ انور دروازے کی طرف تھا، تو دروازے سے اندر آنے لگے تو دیکھا کہ اندر جگہ نہیں تھی، پوری مسجد کونے سے کونے تک مکمل بھر چکی تھی، درس ہو رہا ہے، صحابہ پوری ٹکٹکی باندھ کے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ اندر آنے لگا ہے لیکن اندر جگہ نہیں ہے، تو وہ نیچے بیٹھنے لگے، پیچھے باہر ہی مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھنے لگے۔ حضور اسلام اٹھ گئے، آپ نے اپنی چادر کو جو اوڑا ہوا تھا اسے اتارا، اسے اتار کے گول کر کے زور سے اس کی طرف پھینک دیا۔ اس نے تو چادر پکڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابی نیچے زمین سخت ہے، نیچے زمین ٹھنڈی ہے، میری چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ آج کوئی دکھاؤ ایسا پیر،
دکھاؤ کوئی ایسا پیر جو اس طرح کی سیرت رکھتا ہو، اس طرح کے انداز ہوں کہ وہ اپنی اس حیثیت سے باہر نکل کے مرید کی خدمت کرے، اپنی حیثیت سے باہر آ کے. بھئی آپ بڑے ہیں، اپنے گھر بڑے ہیں آپ، لیکن جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ تو بیچارے چھوٹے درجے پہ ہیں. ان کا تو معاملہ ویسا نہیں ہے، علم ویسا نہیں ہے، شعور ویسا نہیں ہے. تو حضور اسلام نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جو کوئی ان کے پاس آتا آپ اس کی حیثیت کے مطابق اسے عزت دیتے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتے. وہ شخص جو بھاگتا ہوا حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ حضور دعا کیجئے میرا بچہ مل جائے، گم ہو گیا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، ماں رو رو کے ہلکان ہے، حضور کرم فرمائیں، دعا کر دیں کہ میرا بچہ مل جائے. حضور نے دعا کر دی. دعا کر کے بھی وہ جانے لگا، قریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضور دعا تو آپ نے کر دی ہے، لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اس کے بچے کو کہیں دیکھا ہے. کہا کہاں دیکھا؟ کہا وہ ایک میدان ہے مکہ کے قریب باہر، وہاں میدان میں نے دیکھا ہے، اس کا بچہ وہاں موجود ہے. تو اب جو اس نے سنا تو وہ بھاگتا ہوا دروازے کی طرف جانے لگا. تو حضور اسلام نے اسے آواز دے دی، آپ نے فرمایا واپس آؤ. وہ واپس آیا تو اس نے کہا حضور مجھے جانے دیں، میرا بچہ اس وقت وہاں اکیلا ہوگا. تو ارشاد فرمایا نہیں ضرور جانا، لیکن جب تم جاؤ گے نا تو وہاں جا کے اس کو جب آواز دو گے تو اس کا نام لے کے آواز دینا، کہیں میرا بیٹا نہ کہہ دینا، او میرے بیٹے کہہ کے نہ آواز دینا. فرمایا حضور میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا ہی کہوں گا اسے. فرمایا اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے وہاں جا کے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا تو 2 دن سے تم جدا ہوئے ہو، تیرے لہجے میں بڑی محبت ہوگی، بڑا پیار ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں قریب کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، اور جب تیرے لہجے میں وہ محبت دیکھے، باپ کی محبت دیکھے، تو اس کا دل تڑپ اٹھے اپنے باپ کے لیے، وہ رو پڑے گا. تو میں ابھی سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا نہ کہنا، نام لینا وہاں جا. کس قدر خیال رکھا ہے، میں کیا کہوں نا سبحان اللہ. کس قدر محبت کی ہے، کس قدر قریب ہو کے امتیوں کو سنا ہے، کس قدر قریب ہو کے حضور نے اپنے امتیوں کا خیال رکھا ہے. اللہ تو آئیے اللہ ہمیں بھی آج ایسا بنا دے. آمین کہہ دو ذرا، ہمیں اللہ ایسا بنا دے. آپ اگر باہر وزیر ہیں، آپ باہر امیر ہیں، ارب پتی ہیں، آپ کوئی کروڑ پتی ہیں، آپ کوئی بڑے افسر ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ذرا پروں کو نیچے کیجئے، اپنی ماں کے لیے نیچے کیجئے، اپنے باپ کے لیے نیچے کیجئے. یہی لفظ ہیں، بالکل یہی لفظ ہیں. جب ماں باپ کا رشتہ بیان کیا ہے وہاں بھی یہی الفاظ بیان کیے کہ اپنے پروں کو اپنے ماں باپ کے آگے نیچے کر لو. وہاں پہ ایسی کوئی تمہارے اندر ایسی عادت نہ نظر آئے کہ ماں ہے، باپ ہے، تو اس کے سامنے انداز ایسا نہ ہو. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ کہہ دیجئے. تو حضور اسلام نے ہمیشہ ایسا یہی عمل فرمایا، اور آپ نے بڑی محبت فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب آپ کے قریب ایک وفد آتا ہے ملنے کے لیے، اور وہ حضور سے آ کے گفت و شنید کرنے سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون کون لوگ، یہ کون ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا تعارف کرائیں. تو وہ عیسائی تھے تو حضور نے ایک ایک کر کے تعارف کروایا. فرمایا یہ ابو بکر ہیں، یہ میرے خسر بھی ہیں، یہ عمر ہیں، یہ بھی میرے خسر ہیں، یہ جو ہیں وہ عثمان غنی ہیں، یہ میرے داماد ہیں. دیگر سب کا تعارف آپ نے کرواتے کرواتے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنے لگے نا تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور میرا تعارف کیا کروائیں گے. اب حضور مجھ پہ آنے لگے ہیں، میرا تعارف کیا کروانے لگے ہیں؟ مطلب یہ تو سارے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کچھ بڑی دیر سے حضور کے ساتھ بھی ہیں، تو میرا تعارف کیا ہوگا؟ نہ تو میری کوئی اوقات ہے، نہ میرا کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی خاندان ہے. غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، کیا رشتہ ہے میرا؟ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. اٹھ کے جانے بھی لگے لیکن پھر رک گئے کہ اب حضور مجھ پہ آ گئے ہیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اٹھ کے نہ چلا جاؤں. جب حضور بلال پہ آئے فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. اپنی ذات کو ہی انہی کے نام کر دیا، اپنی ذات کو ہی ان کے ساتھ جوڑ دیا. یہ میرے ہیں، بولو میں ان کا. تو ایسے انداز ہیں حضور کے. یہ ہے سیرت اصل آقا علیہ السلام کی. اور یہ ہے پروں کو نیچے کرنا. اپنے پروں کو نیچے کر لیجئے اپنے محبت والوں کے لیے. وہاں پہ اپنا روب نہ جھاڑیے، وہاں پہ اپنی کرامتیں نہ بیان کیجئے، وہاں پہ اپنے آپ کو بڑا نہ بنا دیجئے. وہ بیچارے پہلے ہی چھوٹے ہیں، آپ اپنی کرامت اور اپنی بڑی بن کا اظہار کریں گے وہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. نہیں، انہیں بڑا کر دیجئے، انہیں بڑا کر دیجئے. آپ تو پہلے ہی بڑے ہیں، آپ انہیں بڑا کیجئے. اللہ جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو حضور جب داخل ہو رہے ہیں مکہ شریف میں
تو آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، اس حد تک آپ کی گردن جھکی ہے کہ آپ کا سر انور اونٹنی کے کوہان پہ ٹکراتا ہے، کوہان سے ٹکرا رہا، اتنی گردن جھکی ہوئی ہے. فاتح مکہ ہیں اور مکہ کا فاتح داخل ہو رہا ہے اپنے فتح کردہ شہر میں کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہے. اللہ. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو حضور کے بالکل پیچھے بیٹھا ہے اور اس نے حضور کو یوں گول اس طرح کمر میں ہاتھ ڈالا ہو اور آپ کی پشت مبارک کے ساتھ اس کا سر لگا ہو، رو رہا ہے، محبت سے روتا ہے. تو حضور اسلام کا یہ اندر داخل ہونا اور ساتھ بچہ ہے، تو صحابہ نے دیکھا کون خوش نصیب ہے اس وقت اس عالم میں کہ ایک فاتح مکہ داخل ہو رہے ہیں، سپہ سالار اعظم داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے ساتھ سواری پہ کس کو بٹھایا ہے؟ فرمایا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن ابو بکر ہو سکتے ہیں. کہا نہیں وہ نہیں. کہا تو پھر عبداللہ بن عمر ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کون ہے یہ بچہ؟ تو غور کیا تو حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید، غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہوا، نوکر کے بیٹے کو اپنے ساتھ سواری پہ جگہ دی ہوئی. ہم کب ایسے بنیں گے؟ انشاءاللہ کہہ دیجئے جس کے اندر یہ ادائیں آئیں، جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں، جس کے اندر یہ خوبیاں اللہ عطا کر دے، سمجھ لو کہ حضور کا فیض پا گیا. آقا اسلام کی محبت کا اصل فیض یہی ہے کہ وہ چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں. ان کے اندر یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ حضور، آپ دیکھیں ساری زندگی حضور نے 23 برس میں جتنی بھی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، کوئی بادشاہ کبھی آ کے ایمان لایا ہو، کسی ملک کے بادشاہ نے آ کے آپ پہ کلمہ آ کے پڑھا ہو اور آ کے حاضری دے کے کلمہ پڑھ کے گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. حضور نے اپنے پاس غلاموں کو بٹھایا، انہیں کلمہ پڑھایا اور انہیں بادشاہ بنا دیا. تم بھی ایسا کرو، تم بھی یوں ہی کرو کہ تمہارے قریب کوئی چھوٹا آ جائے، اس چھوٹے کو اتنی نرشمنٹ دو، اتنی نشو نما دو کہ کل کو وہ تجھ سے بھی بڑا بن جائے، تجھ سے بھی بڑے لیول پہ جا پہنچے. لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، بڑا ہونے سے روکنا، نہیں نہ یہ نہ کہیں اس کو عزت نہ زیادہ مل جائے، اس کو زیادہ نہ کوئی بڑا بن جائے، یہ زیادہ نہ کوئی دولت لے لے، زیادہ نہ کوئی زیادہ مرتبہ مقام نہ لے لے. تیرے کہنے سے کچھ ہونا کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تیرا فیض اور تیری برکت وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنے پروں کو نیچے کر لیجئے، جب بھی مومنین آپ کے پاس آئیں تو ضرور یہی عمل کیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک ہی مصلی ہے، ایک طرف حضور بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے. کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر آئے. جب دونوں دروازے سے اندر آئے تو حضور نے دیکھا کہ علی آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر اٹھ گئے، اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی جگہ پہ مصلی پہ بٹھا دیا. اب یہ ادا حضور نے جب دیکھی کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ کہ میرے ساتھ مصلی شیئر کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، لیکن کوئی آیا ہے اور اس کو اپنی جگہ بٹھا کے تو سامنے بیٹھ گئے. حضور مسکرائے، فرمایا عزت والا ہی عزت والے کو جان لیتا ہے. ابو بکر یہ تو نے جو عمل کیا ہے، اب تو اصل عزت والا بنا. عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے. اگر وہ بیٹھے رہ جاتے اور وہ نہ ایسا کرتے تو حالانکہ حضور کی تو تربیت یہی تھی، جس تربیت پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، انشاءاللہ کہیے اللہ ہمیں ایسا بنائے، دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو بڑا کرنا، دوسروں کے لیے ایسے انداز اختیار کرنا، چاہے آپ کتنی ہی حیثیت کے مالک ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کو عزت دے دیں، آپ بڑے ہو جائیں گے. اس بڑی حیثیت کے مطابق پھر عزت دے دیں، آپ اور بڑے ہو جائیں گے. ارے اس بڑی حیثیت کے مطابق پھر عزت دے دیں، آپ اور بڑے ہو جائیں گے، اور یوں آپ بڑے ہوتے جائیں گے. اور اگر آپ بڑا رتبہ پا کر کسی چھوٹے کو عزت نہیں دیتے تو وہ بڑا رتبہ بھی آپ سے جلدی چھین لیا جائے گا، اللہ واپس لے لے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دیا اس لیے گیا تھا لیکن آپ سمجھ نہیں پائے. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، انشاءاللہ کہہ دیجئے. آج کا جو ہمارا یہ جتنا بھی روحانی نظام ہے، یہ جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ جو آج خانقاہی نظام کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، یا جو خانقاہی نظام کا دور دور تک کوئی ایسا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری عزتیں اپنے لیے سمیٹتے پھرتے ہیں یہ لوگ.
ساری عزتیں اپنے، میرا بیٹا ہی ہوگا تو وہی پیر ہوگا، یہ میرا صاحبزادہ ہوگا تو وہی بیٹھے گا، جو باقی ہمت محبت کرنے والے کہاں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے لیے کیا حیثیتیں ہیں؟ نہیں، بس اپنی ہی عزت کو سمیٹتے رہے، اور سارے کے سارے خانقاہی نظام کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حال ہے کہ کوئی دور دور تک ہمیں کوئی خانقاہی نظام کی اس طرح سے جھلک نظر نہیں آتی۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ۔ کہیے آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْلَمُونَ، اے نبی اگر آپ کی یہ نافرمانی کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں تمہارے عملوں سے، جتنے تم ایسے کام کرتے ہو نافرمانی کے، میں ان سے بری ہوں، میری طرف سے ایسا کچھ کر دوں گا، شفاعت کے لیے میں بری نہیں ہوں، بولیے، لیکن تمہارے عمل جو ہیں وہ ان سے میں بری ہوں، اللہ نے مجھے ان سے بری کیا، آزاد کر دیا ہے۔ یہ تمہارے اگر برے اعمال ہیں، نافرمانی کے اعمال ہیں، تو میری طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے، ہاں حشر کے دن شفاعت کے لیے میں آزاد۔ اصل میں اس کے پیچھے جو محبت کے اظہار والے سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں۔ رات درس میں میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری کہ اے نبی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیچھے جو حکم دیا تھا کہ اپنے پروں کو نیچا کیجئے، حضور نے پروں کو نیچا کرنے کی ایسی حد کر دی، اللہ نے فرمایا ہم ہر وقت آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا آپ نے ہمارے حکم پہ عمل کیا ہے، ایسی آپ کی یہ ادائیں ہیں، ایسی آپ کی عاجزی ہے، ہم تو آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ، تو اللہ نے جو اظہار کیا اپنے نبی سے محبت کا کہ آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں، حضور کے انداز ہی ایسے تھے، آپ کی محبت کی ادائیں ہی اتنی پیاری تھیں کہ اللہ آپ ہی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور یوں ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام اس آیت میں چھوڑ دیا گیا، اگر اللہ حضور کو دیکھتا رہتا ہے تو ہمارا بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا بھی مدینے والے کی طرف ہی دھیان ہونا چاہیے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ فرما رہا ہے ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ہم تو جس کے پیدا کردہ ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں، تو تمہارے لیے پیغام دیا جا رہا ہے تم بھی تو ادھر ہی دھیان کرو نا۔ اسی لیے آقا اسلام نے فرمایا، سنو یہ حدیث سنو، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، ایک اور جگہ یوں فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی۔ یہ دو حضور کے انداز ہیں کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں، فضل ہیں، ان سب کو میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے، عطا مجھے ہوتی ہیں، آگے تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو جو عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے، اور جہاں سے تقسیم ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ تو اب جدھر تقسیم ہو رہی ہے دھیان تو ادھر ہونا چاہیے نا، بولو نا بھائی، عطا کرنے والا ادھر دے رہا ہے، تو تمہارا دھیان کیا عطا کرنے والے پہ ہے؟ مولا تو ادھر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہمارا دھیان بھی ادھر جائے جہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو ساری رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے حضور کو وہ رتبے اور مقام دے دیے۔ حین تقوم، اے نبی ہم جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، تو اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ، کہہ دیجیے آقا دو جہاں کی ایسی محبت نصیب ہو کہ بس انہی کا خیال، انہی کی طرف دھیان، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ سب کچھ انہی کے لیے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سب کچھ تجھے مل جائے گا اگر حضور کے پاس پہنچتے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، میں تو اسی آیت کو پڑھتا پڑھتا مجھے اور وقت دے دیں، میں اسی آیت کو پڑھتا رہوں۔ ہم تو کھڑے بھی آپ کو دیکھتے ہیں، بیٹھے بھی آپ کو دیکھتے ہیں، چلتے بھی آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہماری نظریں آپ ہی کے پہ رہتی ہیں۔ اللہ، تو محبت کا ایسا انداز کہ کبھی ایک لمحہ بھی اپنا عاشق بھول نہ پائے، کبھی بھی ایک لمحہ اپنا محبوب بھول نہ پائے، وہ عشق کا ایسا ایک درجہ جس میں روح و جسم ایک ہو جائے، جس میں دو بدن ایک جان بنے، تو انداز یہی ہے۔ جس پہ نظریں ہوتی ہیں، سنو میری بات، جس پہ نظریں ہوتی ہیں خیال بھی اسی کی طرف ہوتا ہے۔ سنو میں نے کیا کہہ دیا، جس پہ نظریں ہوتی ہیں خیال بھی اسی کی طرف ہوتا ہے، دھیان بھی اسی کی طرف ہوتا ہے، ذہن بھی ادھر ہی ہوتا ہے، توجہ بھی وہیں رہتی ہے۔ ارے مجھے کہنے دو، سارا جسم و روح اسی کی طرف توجہ کر رہی ہوتی ہے۔
کیونکہ دھیان ایک طرف لگا ہوا ہے، جس طرف آنکھیں رہتی ہیں اسی طرف اللہ. تو اللہ نے جب یہ فرما کے حد کر دی، اور پھر یہ بھی کس قدر خوبصورت انداز ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں. مولا تو کوئی اور کام بھی کرتا ہے کیا؟ مطلب انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ، وہ جو درود کی آیت ہے اس میں ساری گفتگو بیان کر دی، اس درود کی آیت میں حد کر دی. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. ہر وقت درود کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. تو سجدے اللہ کو کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو رکوع اس کو کر رہا ہے، وہ نبی کو تو دیکھ رہا ہے. تو اتحیات اس کی پڑھ رہا ہے، وہ نبی کو دیکھ رہا ہے. تو تجھے سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا قبلہ جسم کا صرف کعبہ ہے، میرے دل کا قبلہ مدینہ ہے. دل کا قبلہ مدینہ ہے. دل مدینہ کی طرف لگا ہو، جسم کعبے کی طرف رہے. دھیان ادھر ہی ہو، نماز ادھر ہی ہونی، لیکن دل کا جو رخ ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف. تو اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ایسا پیار ہمیں دے. اور قرآن کی آیتوں سے جو اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا، اور آخر میں فرمایا انہ هو السمیع العلیم. اے نبی اس بات کو بھی سن لے کہ ہم آپ کو سننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. ہم سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں. ہم آپ کی ایک ایک بات سن لیتے ہیں. ہم آپ کا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سن رہے ہیں. ہم آپ کا سجدوں میں ہمیں پکارنا سن رہے ہیں. یہ ساری تسلیاں آپ کو اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے دین کے پیامبر ہیں، آپ دین کو پھیلانے والے ہیں. اور حضور کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری، آخری بات، حضور کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری جو محبت کا انداز حضور کو دیا گیا، یہ ان کے اس امتی کے لیے ہے جو حضور کی ہی دی ہوئی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. اگر وہ بھی اسی طرح اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے پروں کو نیچے رکھتا ہے، وہ بھی دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، تو یہ آیات حضور کو ہی دی گئی ہیں. لیکن اس کا اصل ماخذ اور مرجع وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی کا یہی انداز اللہ نے عطا کیا ہوا. اللہ اسے بھی دیکھتا رہتا ہے. میرے کہو نا سبحان اللہ. جب وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. جب وہ چلتا ہے سجدہ کرنے والوں کو جا کے دیکھتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. یہ انداز اس کے لیے. اور ساتھ کہا ہم سمیع العلیم بھی ہیں. تسلی رکھیں، اگر آپ ہمارے دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کا پورا علم رکھتے ہیں. لہذا تسلی رکھیں، وہ سارے علم کو پھیلانے والے، دین کو پھیلانے والے، یہ ساری آیات اللہ نے حضور کو دی کر اس کو دی ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے. تو آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب آقا دو جہاں کی سچی محبت اور حضور کا سچا پیار دل میں رکھ کے جئیں، اور اسی آیت کو اپنا مشتاق بناتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیے.